السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمد للہ وکفی والصلاة والسلام علی من لا نبی بعدہ۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ یا ایھا الذین آمنوا لا تتخذوا عدوی وعدوکم اولیاء تلقون الیہم بالمودہ۔ صدق اللہ مولانا العظیم وصدق رسولہ النبی الکریم ونحن علی ذلک لمن الشاہدین والشاکرین والحمد للہ رب العالمین۔ سورہ ممتحنہ 28واں سپارہ، 1 نمبر آیت۔ اے ایمان والو، تم اپنے اور ہمارے دشمنوں کو دوست نہ بناؤ۔ یہ ہے حکم خداوندی۔ پھر اللہ تبارک و تعالی نے اس کے نقصانات بھی بتا دیے۔ کبھی اس کے نقصانات بہت سارے ہیں، تم خود بھی نقصانات سے بچو اور قیامت تک کے آنے والے انسانوں کو یہ بات قولاً، فعلاً، عملاً اور کردار سے بتاؤ کہ ہمارے اللہ نے منع کیا ہے تو ہمیں کفر سے دوستی نہیں بڑھانی، یہود و نصارہ سے دوستی نہیں بڑھانی۔ تو ایسی صورت میں اللہ سبحانہ وتعالی نے حکم بھی دیا ہے اور نقصانات بھی بتائے ہیں۔ ما قبل کی جمعات میں وہ نقصانات، ان نقصانات میں سے دین غیر محفوظ ما قبل کا مضمون، اعمال بے جان آج کا مضمون۔ وہ نقصانات بہت سارے اللہ سبحانہ وتعالی نے ارشاد فرمائے، دین غیر محفوظ ہو جائے گا، اعمال بے جان ہو جائیں گے، تعلیم غیر معیاری ہو جائے گی، معاشرت اور معیشت مرہون منت ہو جائے گی۔ مرہون منت کا مقصد یہ ہے کہ جیسے بتانے والے بتائیں گے ویسے ہم سر نیچے کر کے چلتے چلے جائیں گے۔ معاشرت اور معیشت مرہون منت، قضا، فیصلے، عدالتیں، احکامات، انصاف، وہ غلام اور ملازم سے اس کی زیادہ حیثیت نہیں ہوگی۔ سیاست محتاج ہوگی لوگوں کے کندھوں کی کہ جہاں مرضی لے جائیں، جہاں مرضی اس سیاست کو ڈال دیں۔ سیاست محتاج ہو جائے گی۔ مالی نظام سب کا سب مردہ ہو جائے گا۔ ہر حلال حرام ہو جائے گا، ہر حرام حلال ہو جائے گا۔ حلال میں سے حرام علیحدہ کرنا مشکل ہو جائے گا، حرام میں سے حلال کو علیحدہ کرنا مشکل ہو جائے گا۔ اس قدر آمیزش ہو جائے گی، اس قدر اختلاط ہو جائے گا، اس قدر چیزیں ضم ہو جائیں گی کہ حلال حرام کی تمیز، تقابل اختلاط کی وجہ سے مشکل ہو جائے گا۔ تو یہ وہ نقصانات جو اللہ نے، رسول اللہ نے، شریعت نے، احکامات نے بتائے کہ اگر تم نے غیر معمولی دوستی کو اختیار کیا، اے اللہ بالکل دوستی نہ کریں، کہا نہیں دوستی کریں۔ کہاں کہاں اجازت ہے دوستی کرنے کی؟ کہا شوق پورے کیجئے سیاحت کے ذریعے، گھومیں پھریں، سیر کریں، وہ تمہارے پاس آئیں ملکوں میں، تم ان کے پاس ملکوں میں جاؤ۔ جہاں گھومنے پھرنے کی جگہ ہے، ہم نے دنیا کسی کی میراث نہیں ہے، ساری دنیا سارے انسانوں کے لیے بنائی ہے۔ تم جا سکتے ہو تو ضرور سیرو فی الارض پہ عمل کرو، گھومو پھرو، سیاحت اختیار کرو، دوستی کرو۔ سیاحت کی دوستی ٹھیک ہے، چلے گئے وقتی طور سے دوستی ہو گئی، واپسی ہو گئی، قصہ ختم۔ تجارت کی دوستی کرو، لین دین کے موقع پر دوستی ہوگی، معاملہ ختم، معاہدہ ختم، چیزیں ختم، پیسے ختم، قصہ ختم۔ انہیں گھڑ کر نہ رکھو، جمع کر کے نہ رکھو۔ سفارت کی دوستی کرو، تم ان کے ملکوں میں سفیر بن کر چلے جاؤ، وہ تمہارے ملک میں۔ جب تک جو سفیر ہے اس وقت تک وہ سفیر ہے، جب وہ اپنے ملک کی پالیسیز کی بنیاد پر واپس آ جائے، قصہ اور تعلق ختم۔ وہاں پراپرٹیز اور وہاں رشتہ داریاں گھڑ کر نہ آئے
کہ میں اپنے ملک میں تو بہت پریشان ہوں، میں آپ سے سیاسی پناہ چاہتا ہوں، آپ کہیں تو میں ریٹائرڈ ہو کر آپ کے پاس آ جاؤں یا کچھ بنا کے جاؤں تاکہ واپس آنا آسان ہو. سیاحتی اجازت، تجارتی اجازت، سفارتی اجازت، یہ تعلقات کی اجازت دی اللہ نے. کہا اس کے علاوہ تسرون الیہم بالمودہ، محبت کے ہاتھ نہ بڑھاؤ، محبت کی دوستیوں کے ہاتھ نہ بڑھاؤ. یہ اللہ نے منع کیا، اس کے نقصانات بتا دی. ماں قبل میں عرض کیا تھا کہ دین غیر محفوظ ہو جائے گا ان دوستیوں کے تناظر میں. دوستیوں سے رک جائیے، دین محفوظ ہو جائے گا. دوستیوں میں آگے بڑھتے چلے جائیں گے، دین غیر محفوظ ہوتا چلا جائے گا. اور حفاظت دین کے لیے ماں قبل میں عرض کیا تھا کہ یہ دینی ادارے ہیں، مدارس ہیں، مکاتب ہیں، یہ بنیادی طور سے حفاظت دین کے علمبردار. ہمارے انکار کرنے سے کچھ نہیں ہوتا. زمینی حقائق ہیں، سورج نکل آتا ہے تو اسے کسی دلیل کی ضرورت نہیں ہوتی. تو مدارس کا سورج قیامت تک کے لیے نکلا ہوا ہے، اس سے کسی کے انکار کرنے سے کچھ نہیں ہوتا. تو اگر محفوظ ہیں مدارس تو محفوظ ہے دین، اور غیر محفوظ ہیں مدارس تو غیر محفوظ ہیں دینی سارے شعبے. اور جب دین محفوظ نہیں، اگر دین محفوظ نہیں، اس میں کوئی دو رائے نہیں، پاکستان محفوظ نہیں. پاکستان کی حفاظت ہی دین سے ہے. اگر دین محفوظ ہے، جس درجے میں بھی ہے، جس شکل میں بھی ہے، جس حال میں بھی ہے، جس موڑ پر بھی ہے، جس شعبے میں بھی ہے، اگر دین محفوظ تو پاکستان محفوظ، کوئی دو رائے نہیں ہے. اگر دین محفوظ نہیں تو پاکستان محفوظ نہیں. اور حفاظت دین یہ مدارس کی حفاظت سے ہے. اگر مدارس محفوظ نہیں تو دین محفوظ نہیں. فارمولہ آپ کو بتاتے ہیں، سمجھ میں آئے قبول کیجئے، اور سمجھ میں آنے کے بعد بھی نہ قبول کریں، ہم کیا کر سکتے ہیں؟ یعنی سمجھ میں تو آ گیا ہے لیکن اظہار کی ہمت نہیں ہوتی. ایسا کیسے ہو سکتا ہے؟ ایک عرصہ دراز سے ہم ایک بات کے خلاف تھے، اور اصول، ضابطہ، پرنسپل، چیزیں، دلائل سمجھ میں آنے کے بعد ہمت نہیں ہو رہی، ایک عرصے سے اس کی مخالفت کر رہے ہیں. بات تو ٹھیک ہے. وہ اصول کیا ہے؟ وہ اصول یہ ہے، ایک شہر میں سینکڑوں ادارے ہوتے ہیں کام کرنے والے، ہزاروں لاکھوں ادارے ہوتے ہیں پورے ملک میں. چھوٹے سے ملک میں سینکڑوں اور ہزاروں ادارے ہوتے ہیں. کوئی ادارہ آج تک ایسا ہو جو روز اول سے لے کر تاحال آج تک کسی تبدیلی کے بغیر زندہ ہو. جو زندہ ہیں ان کا نام صرف مدارس ہے. پہلے دن سے آج تک کوئی پالیسی میں تبدیلی نہیں آئی. پہلے دن بھی اعلاء کلمۃ اللہ، اللہ اور رسول اور کلمہ لا الہ الا اللہ کی تفسیر قرآن حدیث کے ذریعے، آج بھی وہی ہے، کوئی تبدیلی نہیں. ایک کنڈیشنز کو جمع کیجئے. یہ پچھلے مضمون کا حصہ ہے، میں انشاءاللہ چند منٹ میں سمیٹ کر واپس اپنے مضمون کی طرف آ رہا ہوں. آج کا مضمون ہے اعمال بے جان. یہ آج کا مضمون ہے. تعلقات کفر سے، یہود و نصارہ سے تعلقات، دوستیاں بڑھا کر اعمال بے جان آج کا مضمون ہے. دین غیر محفوظ، یہ پچھلا مضمون ہے. چند منٹ کے اندر اس مضمون کو سمیٹ رہے ہیں تاکہ پچھلے مضمون سے کوئی لنک ہو جائے. کنڈیشنز سب اکٹھی کیجئے، پھر فیصلہ کیجئے کہ کوئی ادارہ ہے یا نہیں ہے. تو ہمیں بتائیے، ہماری معلومات میں نہیں ہے، ہم اسے اپنے پاس سرخ کتاب میں لکھ لیں گے کہ بھئی ہمیں آج کسی مسلمان متقی سنجیدہ سمجھدار پڑھے لکھے ایجوکیٹڈ آدمی نے اور جہاں دیدہ آدمی نے ہمیں ایک بات بتائی، ہم اسے آج کی تاریخ اور آپ کے نام کے ساتھ اسے رقم کریں گے. لیکن کنڈیشنز جمع ہونی چاہیے. کنڈیشنز کیا ہیں؟ پہلی بات، روز اول سے اپنی پالیسی پر گامزن ہو اور آج تک تاحال گامزن ہو. کوئی تبدیلی نہ ہو، کوئی حوصلہ افزائی نہ ہو، کوئی فنڈنگ نہ ہو، سرکار کی حوصلہ افزائی نہ ہو کبھی، اور آج تک حوصلہ افزائی نہ ہو. سرکار آئے دن اس کی کوشش کرے کہ کوئی پابندی، کوئی قدغن، کوئی قیودات ایسی لگائیں. خرچ 0% اور ریزلٹ آؤٹ پٹ 200%. لولے لنگڑے، نکمے، اندھے، معذور، غریب، ناک جن کی صاف نہیں،
کپڑے جن کے بدبودار، انہیں امام بنانے پر ایسا تیار کیا کہ وہ آج میرے اور آپ کے امام ہیں۔ ماضی دیکھیے، لقمہ نہیں تھا کھانے کے لیے، ماضی دیکھیے پہننے کو کپڑے نہ تھے، ماضی دیکھیے کوئی پوچھتا نہ تھا، ماضی دیکھیے کوئی ملنے کو تیار نہیں، ماضی دیکھیے کوئی قریب کرنے کو تیار نہیں، آج وہ سب میرے اور آپ کے امام ہیں۔ ایسی پروڈکٹ کوئی تیار کر کے دکھائیے۔ پاکستان کی بات نہیں کر رہا، دنیا کی بات کر رہا ہوں۔ دنیا میں ورلڈ وائز کوئی ایسا ادارہ دکھائیے جس کے پاس فنڈنگ اگر ہو رہی ہو تو اس کی حوصلہ شکنی کی جا رہی ہو۔ نہ فنڈنگ نہیں۔ کون کر رہا ہے، کہاں سے کر رہا ہے، چیک نمبر دکھائیے، کتنی کر رہا ہے، آپ کے پاس کہاں سے پیسے آ رہے ہیں جو آپ زکوٰۃ کے پیسے مدارس کو دے رہے ہیں۔ جی زکوٰۃ دے رہا ہوں، کہا کیوں دے رہے ہیں، کہا یہ میرے اللہ نے کہا ہے، کہا اللہ نے کہاں دینے کو کہا ہے، کہا یہ آپ مفتی ہیں یا گورنمنٹ سرکار ہے، کیا چیزیں آپ؟ دینے والوں کی بھی حوصلہ شکنی، سرکار کی طرف سے کوئی فنڈنگ نہیں، اور رزلٹ 200%۔ ان کنڈیشنز کے ساتھ کوئی ادارہ، کوئی این جی اوز، کوئی سوسائٹی، کوئی فاؤنڈیشن، کوئی ٹرسٹ، کوئی ادارہ، کوئی ایسی چیز دکھائیے جو ان ساری شرائط کے ساتھ یہ رزلٹ دے رہا ہو اور تاحال دے رہا ہو۔ اس سب سے دو بڑی باتوں میں سے یہ کہ پہلی بات یہ کہ ملک کے مفادات میں ہو، ملک کے کبھی خلاف نہ ہو، ہمیشہ ریاست کے ساتھ کھڑے ہوں، ہمیشہ ریاست کے لیے کبھی مضر ثابت نہ ہو، 100% ریاست کے لیے، حکومت کے لیے، ملک کی مفادات میں استعمال ہو، کبھی اگینسٹ کھڑے نہ ہو، کبھی مطالبات کا ہمارے مطالبات ہے ہی نہیں۔ پوری دنیا کے اندر کوئی اتنی بڑی کمیونٹی دکھائیے اور جو کبھی احتجاج کرتی ہوئی نظر نہ آئے، چند تنقید نہیں، حالات حاضرہ، چند ڈاکٹرز احتجاج، چند انجینئرز احتجاج، چند ایڈوکیٹ احتجاج، چند سیاسی لوگ احتجاج، چند تاجر احتجاج، کروڑوں میں پھیلے ہوئے لوگ، جو آج بوڑھا امام ہے جس کی کمر ٹیڑھی ہوگی وہ بھی اسی سبجیکٹ کا حصہ ہے، جس نے 70 سال پہلے دارالعلوم دیوبند میں تعلیم حاصل کی، آج وہ بھی اسی کورم کا حصہ ہے۔ نہ وہ اور نہ اس کے ٹانگ برابر بچہ کبھی احتجاج کرتا آپ کو ریگل چوک پہ نظر نہیں آئے گا، ہمارے مطالبات پورے کیے جائیں۔ کوئی ایسی جماعت اگر آپ کے پاس ہو تو ضرور بتائیے۔ اور اس سے بھی اعلیٰ اور سب سے اعلیٰ درجے کی بات یہ، کوئی ادارہ اللہ سے لیے ہوئے ملک پر آج قائم نہیں ہے سوائے مدارس کے۔ پہلے دن لیا تھا کلمہ طیبہ لا الہ الا اللہ کی بنیاد پر، صرف ایک ادارہ ہے جسے مدارس کہتے ہیں، وہ قائم ہے کہ بھئی ہم آج بھی لا الہ الا اللہ کو قائم کیے ہوئے ہیں، ہم کچھ اور نہیں کر رہے، کچھ اور نہیں کریں گے۔ کوئی ادارہ ایسا نہیں ہے جس نے پہلے دن کلمے کی بنیاد پر پاکستان کا مطلب کیا آج وہ قائم ہو۔ آج نہ وہ قائم ہے، نہ ان کی نسلیں قائم ہیں، نہ وہ قائم ہے، نہ ان کے نظام قائم ہے۔ صرف مدارس پہلے دن اعلان میں شامل تھے، پاکستان کا مطلب کیا آج بھی لا الہ الا اللہ کی تفسیر قرآن، حدیث اور ممبروں کے ذریعے عرض کر رہے ہیں۔ کوئی ادارہ تو دکھائیے۔ اس سب کے باوجود بھی آپ یہ ضرور کہیں گے ہاں ٹھیک ہے، لیکن مانتے پھر بھی نہیں ہے، قبول پھر بھی نہیں کرتے، اندر سے دل کی گہرائیوں سے پھر بھی ماننے کو تیار نہیں۔ یہ ریزلٹس آنکھوں دیکھا ہے۔ تو بھائی اگر مدارس قائم اور محفوظ تو دین محفوظ، اگر مدارس غیر محفوظ تو دین غیر محفوظ، اور دین غیر محفوظ تو کوئی دو رائے نہیں، پاکستان غیر محفوظ۔ تو بھائی پاکستان اور مدارس یہ لازم ملزوم ہے، اگر پاکستان ہوگا تو مدارس ہوں گے، مدارس ہوں گے تو پاکستان رہے گا، اگر مدارس نہیں پاکستان نہیں، پاکستان نہیں مدارس نہیں، یہ لازم ملزوم چیزیں۔ اس کے لیے اعلان کرنے کی ضرورت نہیں ہے، اس کے لیے صرف اپنے اندر آج تک جس کا انکار کر رہے تھے اسے قبول کرنے کی ضرورت ہے۔ تو بھائی ماں قبل میں بات عرض کی تھی کہ دین غیر محفوظ، اس طرح دین غیر محفوظ، تعلق و دوستی بنانے کے بعد اس طرح دین غیر محفوظ۔ آئیے مضمون کی طرف۔ مضمون یہ ہے کہ اعمال بے جان، اعمال بے جان۔ عام طور سے کہیں نہ کہیں کوئی بات کسی نہ کسی کو ضرور چبھ جاتی ہے،
لیکن آج کی گفتگو وہ چبن یہاں سے لے کر یہاں تک سب کے لیے. اعمال بے جان. دوستی بڑھائیں گے، جتنی بڑھائیں گے اتنے اعمال بے جان ہوتے چلے جائیں گے. جتنی دوستی کا ہاتھ کھینچیں گے اعمال جاندار ہوتے چلے جائیں گے. آج امت مسلمہ میں اعمال ہیں، اعمال سے انکار نہیں کر رہے. ابھی آنے والا ہے رمضان، ہماری آپ کی زندگی ہوئی تو نظر آ جائے گی کیسی اوپر نیچے دائیں بائیں ہر طرف مسجد میں بھر جاتی ہے. دن کی نمازوں میں بھی نمازی، رات کی نمازوں میں بھی، تہجد میں بھی، فجر میں بھی، تراویح میں بھی، ہر نماز ایسے لگتا ہے جیسے ہر نماز دن کی نماز ہے. تھکاوٹ ہو تب بھی پورے نمازی، سردی ہو تب بھی نمازی، جمعہ ہو تب بھی پورے نمازی. اعمال ہیں، فوائد اعمال نہیں ہے. اعمال ہیں، فائدہ عمل نہیں ہے. وہی ایسی کیسی تجارت ہے کہ کرے جا رہے صبح شام دکان فیکٹری اور کام کاج آفس کھول رہے ہیں، فائدہ کچھ نہیں ہو رہا. اعمال ہیں، فائدہ عمل نہیں. 4 فائدے ہیں اعمال کے، 4 فائدے اعمال کے. میں بھی سوچوں آپ بھی سوچیں. سب سے پہلا فائدہ یہ، عمل کرتے ہی گناہ چھوٹ جاتا ہے، اور ہمارا عمل اور ہمارا گناہ دونوں ساتھ چلتے ہیں. عمل کرتے ہی گناہ چھوٹتا ہے. اگر عمل صحیح ہے تو گناہ چھوٹے گا، گناہ مضبوط ہے عمل چھوٹ جائے گا. ہم ایسے طاقتور لوگ ہیں کہ ہمارا گناہ ہمارا عمل دونوں ساتھ ساتھ چلتے ہیں، چھوٹتے نہیں ہیں. عمل اپنی جگہ، گناہ اپنی جگہ. عمل سے گناہ چھوٹتا ہے، ہمارے عمل سے ہمارا گناہ نہیں چھوٹ رہا، تو ہمیں عمل سے فائدہ نہیں ہو رہا. عمل کے بعد آدمی بااخلاق ہوتا ہے. ہماری بد اخلاقیاں بھی، ہماری نمازیں بھی دونوں پیرل ساتھ ساتھ چل رہی ہیں. ہمارا نمازی اور ہماری بد اخلاقی دونوں ساتھ ساتھ چل رہی ہیں. 2 باتیں. بااخلاق ہوگا آدمی عمل کے بعد. اگر عمل کے بعد بااخلاق نہیں ہو رہا تو عمل ہے، فائدہ عمل نہیں ہے. عمل کے بعد گناہ چھوٹنا چاہیے. عمل سے تواضع آتی ہے، عمل سے تواضع آتی ہے، جھکنا آتا ہے. اس لیے کہ اللہ کے آگے جھکنا سیکھ لیا ہے، اب لوگوں کی بھی عزت کا پاس کا خیال رکھتا ہے. تو تواضع آتی ہے عمل کے بعد. عمل کے بعد تواضع نہیں آ رہی. عمل اور کبر ساتھ ساتھ چل رہا ہے. نمازیں اور کبر، تلاوت اور کبر، عمرہ اور کبر، حج اور کبر، سارے اعمال اور کبر ساتھ ساتھ چل رہا ہے. وہ کبر علیحدہ ہوتا ہی نہیں ہے. تواضع نہیں آ رہی عمل کے بعد. چوتھی چیز، عمل کے بعد ماننے کی صلاحیت و استعداد پیدا ہوتی ہے. ٹھیک ہے، آرگومنٹ نہیں کرتا آدمی. تو بھائی تھوڑا سا کنگال نہیں سے، تو بھائی ہمارے عمل کے ساتھ تواضع آ رہی ہے یا کبر ساتھ چل رہا ہے؟ ہمارے اعمال کے ساتھ اخلاق آ رہا ہے یا بد اخلاقی بڑھ رہی ہے؟ ہمارے اعمال کے ساتھ ماننے کی صلاحیت پیدا ہو رہی ہے یا ماننے کی صلاحیت ختم ہو رہی ہے؟ ہمارے اعمال کے ساتھ گناہ ساتھ ساتھ ہیں یا گناہ علیحدہ ہو رہے ہیں؟ جو چاروں خوبیاں عمل کی ہیں، فائدہ کوئی نہیں ہے لیکن عمل موجود ہے. جو بات آپ سے چبن کی وہ چبن کی بات یہ ہے، چبن کی بات یہ ہے بھائی میں مسجد کا آدمی ہوں، سارا دن یہی ہوتا ہوں، اس لیے بتا رہا ہوں آپ کو. ہو سکتا ہے آپ سب کے تجربات میرے اکیلے کے تجربات کے اگینسٹ ہوں، مجھے اس سے انکار نہیں، لیکن میرا تجربہ ہے بحیثیت انسان ہونے کی عرض کر رہا ہوں. میرے ہاں نمازی زیادہ بد اخلاق ہے بے نمازی کے مقابلے میں. یہ میری پرسنل آبزرویشن ہے. بے نمازی کہتا ہے مولوی صاحب نماز نہیں پڑھتا، معاف کرنا، دعا کرنا. بے نمازی کہتا ہے اگر میں نے گالی دے دی، بد اخلاقی کی، تو کیا ہوا، نمازی بھی تو اتنی ہے میرے پاس. میں تو نماز پڑھتا ہوں، اگر میں نے تھپڑ مار دیا تو کیا ہو گیا؟ میں تو نماز پڑھتا ہوں، میں نے گالی دی تو کیا ہوا؟ یہ کام بے نمازی نہیں کرے گا، بے نمازی نہیں کرے گا. میرے ہاں نمازی زیادہ بد اخلاق ہے، میرے ہاں تلاوت کرنے والا زیادہ بد اخلاق ہے، میرے ہاں داڑھی والا زیادہ بد اخلاق ہے، میرے یہاں ٹوپی والا زیادہ بد اخلاق ہے، میرے یہاں پگڑی والا زیادہ بد اخلاق ہے، میرے یہاں نماز پڑھانے والا زیادہ بد اخلاق ہے. نمازوں سے فائدہ کیا ہو رہا ہے؟ یہ کس کو فائدہ ہو رہا ہے؟ فرشتوں کو فائدہ ہو رہا ہے، فرشتوں کی جنت بن رہی ہے. بے نمازی کے مقابلے میں نمازی زیادہ بد اخلاق ہے. بے نمازی کے مقابلے میں نمازی کا گناہ اس کے جمعے میں بھی ساتھ ہوتا ہے، جیب میں. بے نمازی کہا میں گناہگار آدمی ہوں، نمازی کہتا ہے نہیں، یہ ضرورت ہے. موجودہ دور میں سب سے بڑی دکانداری گناہوں کی، سب سے بڑی فیکٹری
سب سے بڑا اسٹور موبائل ہے. ایک آدمی بھی یہ کہنے کو تیار نہیں کہ نہیں یہ ثواب کی چیز ہے, اور ایک آدمی بھی چھوڑنے کو تیار نہیں. یہ ایسا نشہ ہے. کہا نہیں اور صاحب بدماش چھوڑو, دفع کرو اسے. لیکن ہے کا صرف دو ہیں, ایک جیب میں ایک دوسری جیب میں. کہا کبھی دو کیوں رکھے ہوئے بھائی, ضرورت تو ایک سے. کہا مول صاحب اس لیے کہ نیٹ ورک میں کبھی پرابلم آ جائے تو ڈسکنٹینیو نہ ہو. جو چیز مجھے جو کام کرنا ہے وہ آپ کو کام کرنا کیا ہوتا ہے. کہا یہ نہ پوچھو یار, کیا دیکھنا ہوتا ہے, کیا باتیں کرتے یار, چھوڑو یار, آپ ملا آدمی ہو, مولوی آدمی ہو, مسجد میں رہو. آپ سب سے بڑی دکانداری موبائل, میڈیا. اور میڈیا وہاں سے آیا ہمارے پاس. ہم میڈیا میں اتنے تمیز والے نہیں تھے, اور سب سے خراب استعمال میرا اور آپ کا ہے. سب سے خراب استعمال نمازی کا ہے. اس لیے کہ بے نمازی کسی فٹ پاتھ پر بیٹھ کر دیکھے گا, مسجد میں نمازی مسجد کے دوران نماز کے دوران دیکھا, اس پہ شبہ ہوتا ہے فٹ پاتھ پہ بیٹھ کے کیا دیکھ رہا ہے, یہ کانوں میں ٹوٹیاں لگا کر کیا سن رہا ہے. نمازی پہ تھوڑی شبہ ہوتا ہے, یہ داڑھی والا تھوڑی کچھ کر رہا ہوگا, یہ ٹوپی والا تھوڑی کچھ کر رہا ہوگا, یہ نمازی تھوڑی کچھ کرے گا, تو نیک لوگ ہیں. تو جتنے گناہ نمازی کے پاس ہیں اتنے بے نمازی کے پاس نہیں ہیں. نماز بھی اور گناہ بھی دونوں ایک ساتھ چلتے ہیں. آپ تجربہ کر کے دیکھ لیجئے, تجربہ کر کے دیکھ لیجئے. آپ بے نمازی کو سمجھائیے, وہ سر نیچے کرتا ہے اور آپ کی بات مانتا ہے. نمازی کو سمجھائیے, وہ پیر پیچھے کرتا ہے, سر اوپر کرتا ہے, آرگومنٹ کرتا ہے. نمازی جلدی نہیں مانتا, بے نمازی جلدی مان لیتا ہے. بے نمازی کنوینس ہو جاتا ہے, اس کی کاؤنسلنگ کریں مان لیتا ہے. نمازی آرگومنٹ کرتا ہے, نمازی آرگومنٹ کرتا ہے. میں چیزوں کو مجبور ہوتا ہوں جوڑنے پر, چیزوں کو مجبور ہوتا ہوں جوڑنے پر. باہر والے آدمی سے کہے ٹوپی پہننے کو, کہا مولوی صاحب میں تو نماز ہی نہیں پڑھتا لیکن آپ کے کہنے پہ پہن لیتا ہوں. وہ کہتا ہے نماز پڑھتا ہوں, کہا پھر بھی نہیں پہنوں گا. باہر والا بغیر نماز کے کہتا آپ کو اچھی لگتی ہے, اچھی لگتی ہے, کہا اچھا میں پہنوں گا. وہ بغیر نماز کے کہتا ہے پہنوں گا, اور نمازی کہتا ہے نماز کے ساتھ بھی نہیں پہنوں گا. بے نمازی سے کہتے ہیں قریب آؤ سنو, وہ قریب آتا ہے. یا صف کے لیے کہتے ہیں آپ کی مہربانی آگے بیٹھ جائیں, کہا یہاں کیا مصیبت ہے, ایک عرصہ دراز گزر گیا ہے. نمازی کو سمجھانا مشکل ہے, بے نمازی کو سمجھانا آسان ہے. میری مجبوری ہے چیزوں کو جوڑنا. میں بے نمازی کے اندر جتنا تنفر دیکھتا ہوں, بد اخلاقی دیکھتا ہوں, اتنی بے نمازی کے اندر نہیں دیکھتا. نمازوں کے ساتھ اخلاق ہونا چاہیے. نمازوں کے ساتھ نمازوں کے لیے آتے ہیں, اخلاق باہر چھوڑ کر آتے ہیں. اس لیے کہ اخلاق بھی ایک گاڑی کا نام ہے, اخلاق بھی ایک گناہ کا نام ہے. اس گناہ کی چیز باہر چھوڑ کر آتے ہیں. ایک وقت ایسا گزرا ہے, میں حوصلہ افزائی نہیں کر رہا, جائز اور ناجائز کی بات نہیں کر رہے, میں تو صرف احساس کی بات کر رہا ہوں, احساس کی بات کر رہا ہوں. ہم نے اپنے بچپن میں چھوٹے میں دیکھا ہے کہ جب لوگ نماز پڑھنے آتے تھے تو سگریٹ پینے والے جوتوں میں سگریٹ کے پیکٹ رکھاتے تھے, نسوار کھانے والا جوتیوں میں نسوار رکھاتا, پان اور گٹکا کھانے والے وہاں جوتیوں میں. کہا نہیں, اللہ کا گھر ہے, اللہ کا گھر, ایسا نہیں. تو نیچے کو ترقی ہو رہی ہے, اوپر کو ترقی ہو رہی ہے. اب وہ سارے لوگ کہتے ہیں کہ اس موبائل میں کیا نہیں ہے, جب یہ جا سکتا ہے تو یہ کیوں نہیں جا سکتی چیزیں. اس موبائل میں کیا نہیں ہے, اس کے ساتھ جب میں نماز پڑھا رہا ہوں تو رہ کیا گیا. اب سب سے بڑی دکانداری, سب سے بڑی بغاوت, سب سے بڑی گناہ کی فیکٹری یہ موبائل ہے. اور یہ موبائل یہ ساتھ ساتھ ہے, یہ نہیں علیحدہ ہوتا. تو بھائی عمل بے جان, عمل بے جان ہو گیا, عمل کی طاقت ختم ہو گئی. بے جان کیا ہوتا ہے؟ کسی کو شوگر ہو گئی تو کوئی ایک انگلی, کوئی ایک ہاتھ,
کوئی ایک پیر، کوئی ایک پیر کی انگلی، کوئی ایک حصہ جزوی طور سے، کوئی ایک پارٹ، وہ حص ختم ہو گئی اس میں. کبھی اس میں سوئی چبائیں، کچھ کریں، پتہ نہیں چلتا کیا کرنا ہے. الٹیمیٹلی کھونا کیا، کاٹ دو بھائی اسے ورنہ پھیل جائے گا. تو یہ جزوی بے جان ہو گیا. اور کوئی آدمی پورے جسم سے کومے میں چلا جاتا ہے کہ آنکھیں کھلی ہوئی ہیں اس کی، بس وین چل رہی ہیں، نسیں چل رہی ہیں، زندہ ہے. ڈاکٹر کہتے ہیں زندہ ہے، پورا جسم سب بیکار ہو گیا. تو یہ پورے جسم کے اعتبار سے مردہ ہو گیا. اور تیسرا بے جان وہ ہوتا ہے جس کی آنکھیں کھلی ہوتی ہیں، ڈاکٹر کہتے ہیں اسے دفنا دیں. تیسرا مردہ وہ ہوتا ہے، بے جان وہ ہوتا ہے جس کی آنکھیں کھلی ہوں، باقی روح نہ ہو. تو میرے بھائیو، میری آپ کی نمازیں بھی ایسی آنکھیں کھلی ہیں، آنکھیں کھلی ہیں، باقی ہے کچھ نہیں اندر. ہر دعا کرنے والا کہتا ہے دعا کریں. ارے بھائی تم بھی تو دعا کرتے ہو، آپ مجھ سے کیوں کہیں، میں آپ سے کیوں کہوں؟ مجھے اپنی دعاؤں پہ بھروسہ نہیں ہے، اس لیے آپ سے کہتا ہوں. سب دعا کر رہے ہیں لیکن دعا میں کسی ایک کو بھی قبولیت ہے اطمینان نہیں ہے. جو دعا قبول کروانی ہوتی ہے وہ کسی اور سے کہتے ہیں، جس دعا کا صرف ثواب چاہیے ہوتا ہے وہ خود کر رہے ہوتے ہیں. کہا حدیث میں آتا ہے دعا کرنے کا ثواب ملتا ہے. کہا مجھے قبول کے لیے تو مجھے کسی سے کہنا پڑے گا. قبولیت کے لیے کسی سے کہتے ہیں اور ثواب کے لیے خود کرتے ہیں. عمل بے جان ہو گیا، عمل مردہ ہو گیا. ابھی عمل گناہ سے روک نہیں رہا، ابھی عمل کے اندر گناہ سے روکنے کی طاقت ختم ہو گئی. گناہ سے نہیں روک سکتا، ختم ہو گئی طاقت. تو میرے بھائیوں، عمل بے جان، عمل مردہ، یہ رابطے سے ہوا. اور رابطہ نہیں ہوگا تو عمل جاندار ہو جائے گا. بس ایک بات بتا کر بات ختم کرتے ہیں. مضمون چل رہا ہے غیر مسلموں سے دوستی سے متعلق. پہلے ایک اصول سمجھیے، اللہ نے ہماری ذمہ کیا ہے، اپنے ذمہ کیا لیا ہے. اگر باپ اپنے بیٹے کو قتل کر دے تو قصاصاً باپ کو بدلے میں باپ کو قتل کے جواب میں قتل باپ کو نہیں کیا جائے گا. لیکن بیٹا باپ کو قتل کر دے تو بیٹے کو قتل کیا جائے گا. اگر بیٹا اپنی زندگی میں باپ کو کچھ دیتا رہے تو باپ سے واپس نہیں لے سکتا، وہ باپ کا ہو گیا. اگر باپ بیٹے کو مرنے سے پہلے تک بھی جو کچھ بھی دیا وہ سب باپ کا ہے، جب مر جائے گا پھر بیٹے کا ہو جائے گا. آخری وقت تک وہ باپ کا ہے. جو سب کچھ دینے کے بعد بھی وہ باپ جب چاہے لے لے، وہ بیٹے کا نہیں ہو سکتا. باپ بیٹے سے مانگ سکتا ہے، بیٹا باپ سے نہیں مانگ سکتا میرا حصہ دے دو. تمہارا حصہ بنتا کہاں ہے؟ میری زندگی میں تمہارا کون سا حصہ ہے؟ تو میرا والا ہے. تو زندگی میں باپ مانگ سکتا ہے، بیٹا مانگ نہیں سکتا. قتل کر دے باپ تو قصاصاً قتل نہیں کریں گے، بیٹا تو بھی بیٹے کو قصاصاً قتل کریں گے. ساری دنیا کے اندر سارے شہروں میں دجال آ سکتا ہے، مدینہ میں نہیں آئے گا. قرآن حکیم کی ہم حفاظت کریں یا نہ کریں؟ کہا تورات زبور انجیل کی تم حفاظت کرو گے، عمل تمہارا ٹھیک ہوگا تو تورات زبور انجیل کی حفاظت ہو جائے گی. تمہارا عمل ٹھیک نہیں ہوگا، تورات زبور انجیل اپنی اصلی شکل میں نہیں رہی. تم عمل کرو یا نہ کرو، قرآن ہمیشہ اصلی شکل میں رہے گا. قرآن میرے ذمہ، باقی تمہارے ذمہ. مدینہ منورہ میرے ذمہ اور باقی شہر تمہارے ذمہ. عمل اچھے ہوں گے تو دجال نہیں آئے گا، عمل اچھے نہیں ہوں گے تو دجال آ جائے گا. عمل اچھا ہو یا نہ ہو تو مدینہ میں نہیں آنے دوں گا. آ جائیے مضمون کی طرف. کہا ہے میرے بندو، بیت اللہ کی تم حفاظت کرو یا نہ کرو، میں خود حفاظت کروں گا. میں نے ابرا سے چھڑا لیا، ابابیلوں کے ذریعے نیست و نابود کر دیا. یہ دھیان رکھنا، یہ اللہ کا قانون ہے. اللہ فرما رہے ہیں بیت المقدس تم نے چھڑانا ہے، میں نہیں چھڑاؤں گا. کہا بیت اللہ تم حفاظت کرو نہ کرو میں نے کرنا ہے. قرآن کی حفاظت کرو نہ کرو میں نے کرنی ہے، باقی تم نے کرنی ہے. قرآن حکیم میرے ذمہ، تورات زبور تمہارے ذمہ. عمل ٹھیک ہوگا محفوظ ہے، عمل ٹھیک نہیں ہوگا ہاتھ سے نکل جائے گا. بیت اللہ کی تم حفاظت کرو نہ کرو میرے ذمہ. عبد المطلب سے ابراہ نے پیغام بھیجا کہ بھئی ہم حملہ کرنا چاہتے ہیں. کہا کریں حملہ. کہا لیکن میرے اونٹ چھوڑ دیں. کہا اللہ کے بندے ہم بیت اللہ پہ حملہ کرنے سے اونٹ کی بات کرتے ہو؟ کہا اونٹ میرے ہیں، گھر اللہ کا ہے، جو جس کی چیز ہے وہ لے لے. کہا گھر میرا تھوڑی ہے، بیت اللہ اللہ کا گھر ہے، وہ جانے تم جانو. آؤ گے تو وہ خود سمجھائے گا تمہیں کیسے تم سے لینا ہے.
اونٹ میرے ہیں، میں اونٹوں کی بات کرتا ہوں، اس لیے کہ اونٹ براہ راست اللہ کے تھوڑی ہیں، اونٹ تو میرے ہیں، اللہ نے مجھے دیے ہیں، لیکن میں مالک ہوں۔ بیت اللہ کی حفاظت کریں نہ کریں اللہ کا وعدہ ہے، بیت المقدس کی حفاظت کریں نہ کریں ہمیں کرنی ہے۔ ہم کیسے کریں؟ حل اس کا یہ ہے، جب میرا اور آپ کا عمل خراب ہو جائے گا پوری دنیا کا، تو بیت المقدس ہمارے ہاتھ سے نکل جائے گا۔ میرا آپ کا عمل ٹھیک ہو جائے گا، اور عمل میں سب سے پہلی یہ دوستی کا ہاتھ، ہم نے اتنا بڑا کفر اختیار کیا ہے، ہم نے اللہ کو خود کہہ دیا کہ اللہ قبضہ کروا دے، اللہ ہمارے ہاتھ سے لے لے۔ ہر آدمی کی ذاتی پرسنلی زندگی، جو کچھ میں کہوں یس یا نو، رائٹ یا کراس، ٹھیک ہے، جو کچھ جھوٹ بولوں سچ بولوں، رائٹ یس یا نو، جو قدم اٹھاؤں، جو خرچ کروں، جو کچھ کروں، صبح سے شام تک پرسنلی زندگی صرف اس طرح اینالائز ہو سکتی ہے۔ میں نے کیا بولا، صحیح بولا غلط بولا، یس یا نو، میں نے کہاں قدم اٹھایا، فون پر کیا کہا میں نے، سگنیچر کہاں کیے میں نے، بچوں سے کیا کہا، اہل خانے سے کیا کہا، نمازیوں سے کیا کیا، کیا خرچ کیا، جو چیزیں صبح سے شام تک، صرف 24 گھنٹے کافی ہیں مجھے اور آپ کو فیصلہ کرنے میں کہ ہم کہاں کھڑے ہیں، صرف 24 گھنٹے۔ تو بھائی جب تک پرسنلی زندگی ٹھیک نہیں ہوگی، بیت المقدس کا، غزہ کا، فلسطین کا مسئلہ حل نہیں ہوگا۔ وہ میرے آپ کے عمل کے ساتھ پرسنلی زندگی، ذاتی زندگی کہ بھائی میں اس وقت موبائل میں کیا دیکھ رہا ہوں، میں نے اس وقت موبائل میں کیا سیو کیا ہے، کون سی چیز میں پسندیدہ ہے، کون سی چیز، کیا چیزیں ہیں۔ ہر عمل، ہر قول، ہر فعل کے موقع پر اگر میں اور آپ یہ یس یا نو کرنے شروع کر دیں تو 24 گھنٹے